بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا رجل به جنت فتربصوا به حتی حین۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 25 یا آیت نمبر 25. او جز مردی که دچار جنون است نیست، پس تا مدتی درباره او درنگ کنید. He is just a man possessed by madness, so bear with him for a while. یہ تو ایک شخص ہے جس پر جنون کا اثر ہے، تو تم کچھ مدت تک اس پر نظر رکھو۔ درس 31 کے بخش دوم یعنی کہ تسلط بر افعال بحروف اضافے میں دوبارہ ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج ہم جس پریپوزیشن یا جس حرف اضافی کی بات کریں گے وہ ہے بے۔ لاسٹ جو درس تھا اس میں ہم نے از والے افعال دیکھے تھے، آج بے والے افعال دیکھیں گے کہ وہ کون سے افعال ہیں جن کے ساتھ بے استعمال ہوتا ہے۔ اور آج کے درس کا جو ہدف ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم ان تمام افعال کو کہ جو بے والے ہیں، جو بے کے ساتھ آتے ہیں، ان کے صحیح استعمال کو سمجھیں۔ حرف اضافہ بے جو ہے وہ فارسی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حروف میں سے ہے، اور اس میں جب ہم دیکھیں گے، ابھی ہم جب مثالوں کو دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ کبھی اس کا مطلب کو کا ہے اردو زبان کے اعتبار سے، کبھی پر ہے، کبھی کی جانب یعنی کی طرف ہے، کبھی سے کا مطلب دے رہا ہوگا، اور یہ کبھی میں کا مطلب دے رہا ہوگا۔ تو بہت سارے افعال جو ہوتے ہیں وہ اپنے معنی کو ایک طرح سے یعنی کاملیت دینے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے بے پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو پہلا گروہ ہے آج بے والے افعال کا کہ جو حرکت و رسیدن کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ ایک چیز کی موومنٹ ہو اور پھر کہیں پہ پہنچنا، ٹھیک ہے نا، کسی منزل یا سمت کی طرف حرکت کرنے کا مفہوم دیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے آمدن بے یعنی میں آنا یا پر آنا، رفتن بے یعنی کو جانا، پر جانا، آنا اور جانا، ٹھیک ہے، دونوں طرف کی یہ اشارے کر رہا ہے۔ پھر ہے رسیدن بے یعنی اس جگہ تک پہنچنا یا اس کو حاصل کرنا، بازگشتن بے کی طرف لوٹنا، پلٹنا، وارد شدن بے کسی چیز میں داخل ہونا، پیوستن بے کسی چیز سے جہاں ملنا یا شامل ہونا، سرزدن بے یعنی کسی سے ملنے جانا یا پھر کہیں پہ چکر لگانا۔ مثال ہے کہ او دیروز بے خانه آمد، او دیروز بے خانه آمد یعنی وہ کل گھر پر آیا۔ ما باید بے ہدف خود برسیم، ٹھیک ہے نا، یہ رسیدن بے والا فعل ہے۔ اسی طریقے سے می خواہم امشب به دوستم سر بزنم، میں چاہتا ہوں کہ آج رات اپنے دوست سے ملوں، ملاقات کروں، میں آج رات اپنے دوست سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ والا ہے کہ جو آخری فعل تھا سر زدن بے۔ تو گروہ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، اس میں ہے دادن و بخشیدن یعنی کہ دینا اور عطا کرنا۔ پہلی مثال ہے دودن بے یعنی کو دینا، بخشیدن بے کو بخشنا یا عطا کرنا، گفتن بے کو کہنا یا بتانا، آموختن بے کو سکھانا، فروختن بے کو بیچنا، یعنی نشان دودن بے کسی کو دکھانا۔ یہ جب میں کوئی مجھ سے کوئی پوچھے کہ یار مجھے یہ ایڈریس سمجھا دے تو میں کہوں گا اوکے بلے من نشون میدم بے شما، یعنی میں آپ کو نشان یعنی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ احسان کردن بے یعنی پر احسان کرنا۔ اچھا مثال ہے من کتاب را بے علی دادم، میں نے کتاب علی کو دی۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے اردو زبان میں بے کا مطلب کو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے معلم درس جدید را بدانش آموزان آموخت، معلم نے جو نیا درس تھا وہ اسٹوڈنٹس کو سکھایا، استاد نے نیا سبق طلبہ کو سکھایا، بے دانش آموزان طلبہ کو، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہو گیا۔ اگر ہم چلیں گروہ نمبر 3 کی طرف تو وہاں پر ہمیں فکر اور توجہ اور دلچسپی لینے اور رکھنے کا مفہوم اس میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر اندیشیدن بے یعنی کسی چیز کے بارے میں سوچنا، فکر کردن بے یعنی کسی چیز کے بارے میں فکر کرنا، توجہ کردن بے یعنی کسی چیز پر توجہ دینا، نگاہ کردن بے یعنی کسی چیز کو دیکھنا، گوش دادن بے یعنی کسی چیز کو سننا، علاقے داشتن بے یعنی کسی چیز سے دلچسپی رکھنا، اعتماد کردن بے یعنی کسی چیز پر اعتماد کرنا۔ مثال من بے آینده فکر میکنم یعنی میں مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں،
لطفاً بحرف های من گوش دهید براہ مہربانی میری باتوں کو سنیں. ٹھیک ہے. او به موسیقی علاقه دارد یعنی وہ موسیقی سے دلچسپی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا گروپ دیکھتے ہیں جو کہ آغاز و اشتغال کی بات کرتا ہے، یعنی کسی چیز کو شروع کرنے اور پھر اس میں مصروف ہونے کی بات ہو رہی ہے. کہ جیسے آغاز کردن بے، کسی چیز کو شروع کردن بے، کسی چیز کو شروع کرنا. پرداختن بے یعنی کسی چیز میں یا تو بزی ہو جانا، مشغول ہو جانا، یا کسی چیز کا جائزہ لینا. یہ دو مطلب ہوتے ہیں پرداختن بے کے. ادامه دادن بے یعنی کنٹینیو کرنا، یعنی جاری کرنا، کسی چیز کو جاری رکھنا. مشغول شدن بے یعنی کسی چیز میں بزی ہو جانا، کسی چیز میں مشغول ہو جانا. مثال یہ ہے کہ او به خواندن کتاب شروع کرد، اس نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا. ما باید به کار خود ادامه دهیم، لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنا کام کنٹینیو کریں. دانشمندان به تحقیق پرداختند، جو دانشور تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ به تحقیق پرداختند یعنی تحقیق میں بزی ہو گئے، مشغول ہو گئے. اس کے بعد آخری گروپ ہے ہمارا جو کہ گروہ ہے پنج یعنی گروہ متفرقے کہ اس میں مختلف طرح کے مطالب ہیں. نیاز داشتن بے کسی چیز کی ضرورت ہونا. ایمان آوردن بے کسی چیز پر ایمان لانا. یعنی میں اگر کہوں کہ من به خدا ایمان آوردم، میں خدا پر ایمان لایا مثال کے طور پر. ٹھیک ہے نا. من به دین اسلام ایمان آوردم. یہ اسی طریقے سے تبدیل شدن بے یعنی کسی چیز میں تبدیل ہو جانا. افتخار کردن بے یعنی کسی چیز پر فخر کرنا. کمک کردن بے یعنی کسی چیز کی مدد کرنا. خندیدن بے یعنی کسی چیز پر ہنسنا. زدن بے یعنی کسی چیز کو مارنا یا کسی چیز سے ٹکرا جانا. مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ما به کمک شما، ما به کمک شما، کمک کہتے ہیں مدد کو. ما به کمک شما نیاز داریم، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آب به یخ تبدیل شد، آب جو ہے وہ برف میں تبدیل ہو گیا. مسلمانان به پیامبر خود افتخار میکنند، یعنی مسلمان جو ہے وہ اپنے نبی پر، اپنے پیغمبر پر فخر کرتے ہیں. تو آج کے درس کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے جو ہے وہ ایک ان افعال کی لسٹ کو، ان افعال کی فہرست کو دیکھا کہ جو بے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں مختلف گروپس ہم نے بنائے تھے جس میں حرکت و مقصد پر والے افعال ہیں، کچھ عطا کرنے والے افعال ہیں، کچھ میں معنی ہے جو توجہ اور فکر کا معنی ہے، کسی میں آغاز و مشغولیت کا معنی ہے، کسی میں ضرورت و احساسات کا معنی موجود ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی اگر آپ مزید چاہیں گے کہ اس کو اور مزید ایکسپینڈ کیا جائے، مزید مثالوں کے ذریعے وضاحت کی جائے اور بات کی جائے، تو کامنٹس ضرور دیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو مزید اور مزید اچھے سے اچھے انداز میں اور مزید ایکسپلین کر سکیں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے.